رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش کرتے ہیں آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم اور یہاں کی نامی گرامی شخصیات کی موجودگی میں والمیکی جینتی جلوس کو گلبرگہ شہر کے راستوں پر ڈھول نگاڑوں کے ساتھ نکالا گیا۔ گلبرگہ شہر میں پولیس محکمے کی موجودگی کے ساتھ ورلڈ ٹراما ڈے کو کیا گیا منعقد۔ گلبرگہ سینٹرل جیل میں ہو رہے نئے سنسنی خیز جرم کا ہوگا آج خلاصہ۔ گلبرگہ ایس پی اڈرو سریواسلو نے چنچولی پولیس محکمے کے ساتھ سالے بنرلی سے تمکنڈا راستے پر پیش آئے قتل کیس کا کیا معائنہ۔ گلبرگہ شہر میں پھر سے خطرناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں 2 نوجوان ہوئے بری طرح سے گھائل۔ گلبرگہ ضلع کے واڑی میں جن لوری ڈرائیورز نے بھوک ہڑتال کرتے ہوئے کیا احتجاجی مظاہرہ۔ اے آئی ایم آئی ایم پارٹی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے عوام کے لیے ترقیاتی کاموں کو جاری کرنے کے تحت ضروری میٹنگ میں کیا تبادلہ خیال۔ گلبرگہ شہر میں عبد الرحمان منا صاحب کا ہوا پرملال انتقال اور کانگریس لیڈرز کے ساتھ سبھی عوام نے افسوس کا کیا اظہار۔ گلبرگہ شہر کے، ہندوستان کے، پوری دنیا کے تمام مسلم بھائی بہنوں کو جمعہ مبارک۔ آج کی اچھی بات۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی محسوس ہوا کرتی تھی۔ اس نے یوں کیوں کہا، اس نے ایسا کیوں کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وقت نے ہمیں ایک اچھی بات سمجھائی ہے کہ دنیا میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور ہم سب کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں ڈھال سکتے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دوسرے آپ کی ہر بات کو سمجھیں۔ بس جہاں پر آپ کو لگے کہ اگلے کو سمجھانا فضول ہے، وہاں اپنے الفاظ کو ضائع کرنے کے بجائے خاموشی کو اختیار کریں اور مسکرا کے آگے بڑھ جائیں، کیونکہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ گلبرگہ شہر میں کل یہاں کی سماجی، سیاسی اور نامچین شخصیات نے بڑے ہی پرجوش انداز کے ساتھ والمیکی جینتی کو سیلیبریٹ کیا۔ جی ناظرین، گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم، پولیس کمشنر ایس ڈی شنپا IPS اور MLA تپنپا کمکنور کے ساتھ دیگر اعلیٰ حکام نے مل کر گلبرگہ شہر کے SM پنڈت تھیٹر میں مہارشی والمیکی کے یوم پیدائش کو بڑے دھوم دھام اور پرجوش طریقے سے منایا۔ اور اس جشن سے پہلے والمیکی جینتی کو منانے کے تحت یہاں کے SVP سرکل سے ایک بڑا جلوس ڈھول نگاڑوں کے ساتھ فوزیہ ترنم اور دیگر اعلیٰ حکام کے زیر نگرانی میں نکالا گیا۔ ساتھ ہی یہاں اس موقع پر عوام کی بڑی کثیر تعداد دیکھنے کو ملی۔ اسی کے ساتھ ہی بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ کارپوریشن میئر یلپا نائیکوڈی بھی یہاں موجود دکھائی دیے۔ گلبرگہ شہر میں پولیس محکمے کی موجودگی میں بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ یونائٹڈ ہاسپٹل میں ورلڈ ٹراما ڈے کو منایا گیا۔ جی ناظرین، گلبرگہ پولیس کمشنر ایس ڈی شنپا IPS اور گلبرگہ ضلع SP اڈرو سریواسلو کی موجودگی میں یونائٹڈ ہاسپٹل میں ورلڈ ٹراما ڈے تقریب کو بڑے ہی عمدہ انداز سے منعقد کیا گیا اور میڈیکیشن ان گولڈن آور پر بڑی اہم جانکاریاں فراہم کی گئی۔ پولیس کمشنر ایس ڈی شنپا IPS نے یہاں پر کہا کہ ہندوستان ملک میں ایکسیڈنٹس میں روزانہ 400 لوگوں کی موت ہو رہی ہے اور ان موت اور حادثات کو روکنے کے لیے گاڑیوں کے ڈرائیورز کو ٹریفک قوانین پر عمل آوری کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹس ہونے پر زخمی لوگوں کو فوری طور پر طبی خدمات فراہم کرتے ہوئے زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچایا جائے، کیونکہ کبھی کبھی خطرناک ایکسیڈنٹس میں زخمی لوگوں کا فوری طور پر علاج شروع کرنے سے ان کی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے عوام، پولیس، ایمبولینس اور ہاسپٹل کا عملہ مل کر یہ اچھے کام کو انجام دے سکتا ہے۔
اس موقع پر یہاں ایس پی اڈورو سنیواسلو نے کہا کہ دیہاتی علاقوں میں گاؤں کھیڑوں میں ایسے حادثات پیش آنے کی صورت میں انتہائی تیز ریسپانس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زخمیوں کو نکالتے ہوئے فوری طور پر طبی خدمات کو فراہم کرنے کے کاموں کی کوششوں کی بے حد ضرورت ہے، اسی لیے عوام، پولیس اور ایمبولینس کا عملہ زخمیوں کو جلدی سے گاڑی میں ڈالنے کے طریقہ کار سمیت ہر چیز سے آگاہ رہنا چاہیے۔ اس موقع پر یونائیٹڈ ہسپتال کے سربراہ ڈاکٹر وکرم سدھی نے کہا کہ ملک میں تیز رفتاری اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہی 4.5 لاکھ لوگ سڑک حادثات میں فوت ہو رہے ہیں۔ یہ حادثات صحت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئے ہیں اور سڑکوں گاڑیوں کی تعداد بڑھنے سے یہ حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ حادثات جسم کو بہت سے زخم دینے اور سنگین مسائل کا باعث بن رہے ہیں، لہٰذا اسے کنٹرول کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کے علاج کی بے حد ضرورت ہے۔ لہٰذا انہی حالات کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ پوری طبی برادری، ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز عوام کو اس خدمت کی اچھی فراہمی کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ گلبرگہ ضلع ایس پی اڈورو سنیواسلو اپنی پولیس عملے کے ساتھ چنچولی میں واقع ساڑے بیرنلی سے تمکنڈا راستے کے قریب کسی نامعلوم شخص کی لاش ملنے کی اطلاع پہنچتے ہی مقام پر پہنچے اور اس جگہ کا انہوں نے معائنہ کیا۔ جی ناظرین، چنچولی پولیس اسٹیشن کے حدود میں ساڑے بیرنلی سے تمکنڈا راستے کے قریب کچھ وقت پہلے ایک نامعلوم شخص کی لاش پائی گئی تھی، جس کی اطلاع ملنے پر گلبرگہ ضلع ایس پی اڈورو سنیواسلو اپنی پولیس عملے کے ساتھ اس مقام پر پہنچے اور چنچولی پولیس محکمے اور دیگر حکام کے ساتھ اس کے متعلق بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے معلومات حاصل کی۔ گلبرگہ شہر میں آئے دن روڈز، راستوں پر، سڑکوں پر ایکسیڈنٹس ہوتے ہوئے لوگوں کی جانیں جانا اب عام سی بات بن گئی ہے، کیونکہ رنگ روڈ، سروس روڈ پر بڑی بڑی گاڑیاں اور لوریز کے چلتے، تیز رفتار کاروں کے چلتے ایکسیڈنٹس کے خطرے اور عوام کی جانوں کا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، اور انہی ایکسیڈنٹس میں اب پھر سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بتا دیا جائے کہ گلبرگہ شہر میں واقع رنگ روڈ پر قائم ٹیپو سلطان ہاسپٹل کے بالکل اپوزٹ پر ایک کار اور بائک کے بیچ بڑی زوردار ٹکر ہوئی، جس میں بائک سوار 2 نوجوان شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ جی ہاں، رنگ روڈ پر اچانک سے ایک لال رنگ کی تیز کار اتنی فل سپیڈ میں آئی کہ سڑک پر چل رہی ایک بائک کو اس نے زور سے ٹکر ماری کہ بائک پر سوار 2 نوجوان بری طرح سے زخمی ہوئے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ کار جس میں موجود ڈرائیور جو کہ گاڑی چلا رہا تھا، وہ یہ ایکسیڈنٹ ہونے پر باہر نکل کر زخمی نوجوانوں کی مدد کرنے کے بجائے کار چھوڑ کر بھاگ گیا، اور مقامی لوگوں نے، کچھ عوام نے مل کر ان دونوں زخمی نوجوانوں کو ایشین سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا۔ اچھی بات یہ رہی کہ اس حادثے میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن دونوں نوجوانوں کے سر اور جسم کے الگ الگ حصے پر اچھی خاصی چوٹیں آئی ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ سڑکوں، راستوں پر، مین روڈ پر اس طرح سے سپیڈ اور تیز گاڑیوں کو کیوں چلاتے ہیں، جس سے ان کی جان کو تو خطرہ لاحق ہوتا ہی ہے، ساتھ میں وہ دوسری عوام کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالنے کا غلط کام کر رہے ہیں، جو کہ بڑے ہی افسوس اور شرمندگی کی بات ہے۔ لہٰذا انہی حالات کے پیش نظر گلبرگہ شہر کی تمام عوام سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انمول نعمت زندگی کی قیمت کو سمجھیں اور اس طرح سے لاپرواہی اور تیز رفتاری کے ساتھ اپنی گاڑیوں کو چلا کر اپنی اور دوسرے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ گلبرگہ شہر کا سینٹرل جیل آج کل اپنے انوکھے اور عجیب و غریب جرم اور کاموں کے چلتے بڑی سرخیوں میں آ رہا ہے۔ جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ کچھ دن پہلے گلبرگہ سینٹرل جیل میں موجود قیدی سگریٹ، شراب، گانجا پیتے ہوئے اور فون کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیے تھے، جس کی تابڑ توڑ انداز کے ساتھ گلبرگہ پولیس نے تحقیقات بھی شروع کی تھی، یہاں تک کہ اس معاملے کی تفتیش کرنے کے لیے ADGP مالا کرشنا مورتی بھی اس سلسلے میں گلبرگہ پہنچی تھی۔ اور اب ایک نیا واقعہ گلبرگہ سینٹرل جیل میں پیش آنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ جی ناظرین، رابطہ نیوز کی ٹیم سب سے پہلے آپ تک یہ اہم خبر پہنچا رہی ہے کہ گلبرگہ سینٹرل جیل میں موجود قیدیوں کے ذریعے سے ہنی ٹریپ کیس جیسے معاملات ہونے کی اطلاع مل رہی ہے۔ جی ہاں، ذوالفقار جو کہ بنگلور کے ملیشورم علاقے میں بم بلاسٹ کیس میں پکڑا گیا مجرم ہے، ساتھ ہی بچن جو کہ شموگا کا راؤڈی شیٹر ہے، یہ دونوں قیدی گلبرگہ سینٹرل جیل میں قید ہیں اور یہ دونوں نے مل کر اس سازش کو رچا ہے، ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہے۔
بتایا گیا کہ سینٹرل جیل میں موجود ساگر نامی ایک قیدی کو ان دونوں ذوالفقار اور بچن نے اپنے سیل میں بلایا اور اسے کہا کہ تم اپنے گھر والوں سے فون کے ذریعے سے ویڈیو کالنگ کر کے بات چیت کرو۔ لہٰذا ساگر قیدی نے ویڈیو کال کے ذریعے سے اپنے گھر والوں سے بات چیت کی۔ پھر اس کے بعد ساگر قیدی کو ویڈیو کال کے ذریعے سے ایک عورت سے بات چیت کرنے کے لیے کہا گیا جو کہ عریاں حالت میں تھی، یعنی کہ اس کے جسم پر کپڑا نہیں تھا۔ ساگر نے اس عورت سے بات کی تو اس کے بات کرتے وقت ان دونوں قیدیوں نے مل کر اس کا ویڈیو بنایا۔ پھر اس ساگر قیدی کو دونوں نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ فوری طور پر 50,000 روپے کا انتظام کرو اور ہمیں دو، ورنہ تمہارا یہ ویڈیو ہم وائرل کر دیں گے۔ ساتھ ہی یہاں پر بتایا گیا کہ اس واقعے کی اطلاع خود ساگر نے اپنے بھائی کو بتائی کہ مجھے ہنی ٹریپ کیس میں پھنسایا گیا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی یہ بھی اطلاع اور جانکاری دی گئی کہ یہ دونوں مجرم قیدی ذوالفقار اور بچن نے ایسا کئی قیدیوں کے ساتھ کیا، ساتھ ہی جیل میں کام کر رہے کچھ لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کارنامہ انجام دیا جو کہ بڑا ہی غلط کام ہے۔ اور ان کارناموں کی اطلاع گلبرگہ سینٹرل جیل ایڈمنسٹریشن کو معلوم ہوئی تو وہ اب اس سلسلے میں کارروائی کرنے میں مصروف چل رہی ہے اور اس معاملے کی جڑ تک پہنچنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ سب معلومات ملنے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ ان باتوں اور الزامات میں کتنی سچائی ہے، اور اگر یہ بتائی گئی باتیں سچی ہے تو پھر گلبرگہ سینٹرل جیل ایڈمنسٹریشن اس غلط کام کے خلاف کیا سخت ایکشن لے گی۔ گلبرگہ ضلع کے واڑی قصبے میں تمام لوری کے ڈرائیورز نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے بھوک ہڑتال کی۔ جی ناظرین، واڑی میں جن لوری ڈرائیورز اور مالکان نے مل کر شری سیمنٹ کمپنی کے خلاف بھوک ہڑتال کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جی ہاں، مقامی لاریوں کے مالکان اور ڈرائیورز نے شری سیمنٹ کمپنی کے خلاف مقامی لاریوں کو کلنکر ٹرانسپورٹ نہ دینے اور راجستھان سے لوریاں لا کر ٹرانسپورٹ کا کاروبار جاری رکھنے پر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا۔ لہٰذا اس احتجاج اور بھوک ہڑتال کو عارضی طور پر روک دیا گیا کیونکہ ڈی جی ایم لوکیش اور اس کمپنی کے حکام نے مل کر اس لوری ڈرائیورز کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت مانگا ہے۔ اور لوری کے مالکان اور ڈرائیورز نے یہاں پر انتباہ دیا کہ اگر کمپنی کے حکام کی جانب سے ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو وہ پھر سے بھوک ہڑتال شروع کرتے ہوئے ان کا احتجاج جاری رکھیں گے۔ تلنگانہ ریاست کا دارالحکومت حیدرآباد سٹی شہر حیدرآباد کی مشہور اور معروف پارٹی AIMIM پارٹی، جو کہ مسلمانوں کے اور دوسرے تمام مذہب کے لوگوں کے لیے اچھے کاموں کو کرنے کے چلتے پورے حیدرآباد شہر اور تلنگانہ ریاست میں جانی اور پہچانی جاتی ہے، اسی حیدرآباد شہر سے ہم آپ تک ایک اہم خبر پہنچا رہے ہیں۔ جی ہاں، AIMIM پارٹی کا مشہور نام اور فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی نے اپنی قیادت میں اپنے پارٹی کے قانون سازوں کے وفد اور لیڈرز کے ساتھ مل کر انودیپ IAS سے ملاقات کرتے ہوئے حیدرآباد اسمبلی حلقوں میں جاری ہونے اور مزید آنے والے ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا۔ جی ناظرین، AIMIM پارٹی فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی نے قانون سازی وفد اور لیڈرز کے ساتھ مل کر حیدرآباد کی عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے شروع کیے جانے والے ترقیاتی کاموں اور ان کے جاری کرنے کے سسٹم پر بحث و مباحثہ کیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ گلبرگہ شہر کی عوام کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ گلبرگہ مہانگر پالیکا ایکس ڈیپٹی میئر اور کانگریس لیڈر عبد الرحمان منا کا انتقال ہو گیا ہے۔ ناظرین، مرحوم عبد الرحمان منا پچھلے کئی سالوں سے 30 سے 35 سالوں سے کانگریس پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے ایکٹیولی کام کیا کرتے تھے اور خاص طور پر یہاں کے نوجوانوں کے مسئلے مسائل کو دور کرنے کے لیے انہوں نے بہترین کاموں کو انجام دیا ہے۔ اور مرحوم عبد الرحمان منا صاحب نے میڈیکل ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر شرن پرکاش رودرپا پاٹل کے ساتھ اپنی سیاسی سفر کو شروع کیا تھا۔ ساتھ ہی مرحوم منا بھائی نے شہر کے یوتھ کانگریس کے صدر کی حیثیت سے بھی اپنے کاموں کو بخوبی انداز سے نبھایا تھا۔ لہٰذا عبد الرحمان منا صاحب کی موت سے کانگریس پارٹی کو بڑا نقصان ہوا ہے اور کانگریس پارٹی لیڈرز ان کی موت سے بڑے افسوس اور حیرت میں ہیں، کیونکہ ان کا دنیائے فانی کو اس طرح سے الوداع کہہ جانے سے کانگریس پارٹی اور عوام کو بڑی تکلیف پہنچی ہے۔
साथ ही इस अफसोस के मौके पर कूड़ा चेयरमैन मजहर आलम खान ने अब्दुल रहमान मुन्ना साहब मरहूम के कामों को याद करते हुए अपनी तरफ से, उनके तमाम दोस्तों अहबाब की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के दीगर लीडरान की तरफ से दुआ की है कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, साथ ही उनके घर वालों को, बच्चों को सब्र जमील अता करे। आमीन। इस अफसोस के मौके पर कांग्रेस पार्टी के कई सारे लीडर्स और कायदीन यहां मौजूद दिखाई दिए, जैसे कि कूड़ा चेयरमैन मजहर आलम खान, फराजुल इस्लाम, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल के साथ दीगर अहम लोग यहां पर मौजूद नजर आए। नाजरीन, कल के न्यूज बुलेटिन में पूछे गए सवालात के सही जवाब ये हैं। पहला सही जवाब, हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। दूसरा सही जवाब, ओवल क्रिकेट ग्राउंड लंदन में कायम है। तीसरा सही जवाब, ढाका को मस्जिदों का शहर कहा जाता है। और कल के बुलेटिन में पूछे गए इन सवालात के सिर्फ 2 लोगों ने सबसे पहले सही जवाब दिए, जिनके नाम हैं मोहम्मद काशिफ कमर सन ऑफ शेख सिराज, मोहम्मद अनस शेख सन ऑफ मोहम्मद अकबर शेख। Guess the correct answer and will announce your name सेगमेंट के आज के 3 सवालात ये हैं। पहला सवाल, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं अरिस्टोटल, विंडसर्फ, चार्ल्स बाबेज या टिम बर्नर्स-ली। दूसरा सवाल, बैनुल अक़वामी इंसाफ अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं? ऑप्शंस हैं 10, 5, 20 या 15। तीसरा सवाल, कुरान शरीफ का वो कौन सा सूरा है जो बिना बिस्मिल्लाह के नाजिल हुआ? ऑप्शंस है सूरा नमल, सूरा अत-तौबा, सूरा अहज़ाब या सूरा मुज़म्मिल। नाज़रीन, आपके सही जवाब अपने नाम और वालिद के नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।